آپ ایران سے چلے نا، سمنان ایران کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ایران سے چلے ہیں تو کئی ملکوں کا آپ نے سفر کیا ہے، اور آپ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ جس ملک میں جاتے اللہ آپ کو اس ملک کی زبان بولنے کی طاقت عطا کرتا۔ یہ نہیں رسول اللہ آپ کو اردو کہاں سے آ گئی، ارے حضور اردو سیکھنے کسی مدرسے میں جائیں گے، خدا کی قسم جب ان کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ جس صوبے میں قدم رکھے اس صوبے کی زبان بولنے لگے، جس ملک میں قدم رکھے اس ملک کی زبان۔ ہم ایسے ایسے ہیرے کی کان رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کیسے پیتل پر جو ہے وہ معاذ اللہ للچائی ہوئی طبیعت کی طرف مائل کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، جو سونا دیکھ چکے ہیں وہ پیتل پہ کبھی فدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جوہر کی گت جانتا ہے، جو جوہر میں پلا بڑا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ جوہر کیا ہوتا ہے، اور وہ جوہری کہلاتا۔ بہرحال تو میرے آقا پیدل چلنے لگے، جس خطے میں پہنچے وہاں کی زبان بولی، لوگوں کو مسلمان بھی کرتے جاتے تھے، فیضان بھی دیتے جاتے تھے، اور بہت گھومے۔ سرکار بندہ نواز سے ملاقات ہوئی، حضرت حافظ شیرازی تو انہی کے در پہ رہنے والے ایک بزرگ کا نام ہے۔ اس طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے کرتے جب بہار کی سرزمین پہ قدم رکھا اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں، تو اس وقت مخدوم بہار حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی زندگی کبھی یاد دلائیں تو عرض کروں گا، بہت بڑے بزرگ ہیں، اعلیٰ ان کا درجہ اللہ نے بہت بلندی میں عطا کی ہے۔ تو یہ اس وقت بستر پر تھے اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ ایک مخدوم جاتا ہے، توجہ فرمائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ مخدوم بہار کہتے ہیں لوگوں میرے مریدوں، ایک مخدوم جاتا ہے دوسرا مخدوم آتا ہے۔ کہا کون مخدوم آتا ہے؟ کہا ایک حسینی صحیح النسب سید آنے والا ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، گورا گورا رنگ ہے، اور اس گورے رنگ کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی لال ہے، اور وہ پان کا شوقین ہے، پان کھاتا ہے تو اس کے ہونٹ پان کی خوبصورتی سے لال ہیں، اور اس کا نام محمد اشرف ہے، اور وہ حسینی سیدوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہاں تک بتا دیا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، یہاں تک بتا دیا۔ دیکھو اللہ والے یہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ والوں کو یہ سب خبر ہوتی ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اولیاء سے رشتہ جوڑو، فیضان ملے گا، برکتیں ملے گی۔ آج جو تم تباہی کے دہانے پر ہو ولیوں سے دور ہونے کی بنیاد پر ہو۔ اللہ اکبر، اولیاء اللہ سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے، جن کی کرامتیں قرآن میں بیان ہوئی، احادیث میں آئی ہے، آؤ ان ولیوں سے رشتے استوار کرے، اور کہا کہ اس کا نام یہ ہوگا، اور خبردار میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، وہی جو حسینی سید آ رہا ہے نا وہ سید پڑھائے گا میری نماز جنازہ۔ اور یاد رکھیں دنیا میں سیدہ فاطمہ سے لے کر اب تک جتنے غوث ہوئے ہیں وہ سب نبی کے خاندان کے ہوئے ہیں، غیر سادات کو مقام غوثیت ملا نہیں، مقام غوثیت صرف سادات کے مقدر میں ہے، صرف سادات کے مقدر میں۔ یہ رسول اللہ کے خون کی برکت ہے کہ اور لوگوں کو عبادت ہزاروں دن عبادت کر کے جو نہیں ملتا، وہ سادات نبی کے خاندان والوں کو چند دن کی عبادتوں سے وہ مل جاتا ہے۔ یہ شان ہے حضور کے خون کی، یہ تاثیر ہے رسول اللہ کے خون کی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور مقام غوثیت کے لیے اللہ نے اس زمانے میں مخدوم اشرف کا انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اور جب آنکھیں بند کر لی وصال ہو گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، لیکن اب جنازے کی نماز کا وقت آیا، تو نماز جنازہ کا ٹائم آیا، تو سوچا کہ پیر کی تو وصیت ہے، ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ سامنے سے خوبصورت بندہ پیدل چلا آتا ہے، تو سلام کیا، پوچھا آپ کا نام محمد اشرف ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ سید ہیں حسینی؟ گردن نیچی کر لی، کہا کہ جی ہاں، یہ برکت بھی مجھے حاصل ہے۔ اور اس کے بعد پھر لے کر کے گئے تو کہا کہ نماز جنازہ پڑھائیے، کہا نہیں میں نہیں پڑھاتا، کہ ہمارے پیر کی وصیت ہے آپ کو پڑھانی ہوگی، کہا میں اس قابل نہیں، خدا کی قسم کیا عاجزی، کیا عاجزی ہوں، یہاں تو نماز جنازہ کے لیے جھگڑے ہیں، میں پڑھاؤں گا میں پڑھاؤں گا، انا للہ و انا الیہ، وہاں وصیت کر گئے ہیں، وہاں وصیت کر گئے کہ اسی کو پڑھا، جس کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مجھ کو، لوگوں اپنی اصلاح کرو، اللہ کی طرف آؤ، مولا کو راضی کرو، اس کی طرف بڑھو، کچھ نہیں ہے دنیا کی جھنجٹ میں، کچھ نہیں ہے مال کی لالچ میں،
کچھ نہیں ہے گناہوں کی لذت میں، کچھ نہیں ہے، خدا سے رشتہ جوڑو، وہاں ساری لذتیں ملے گی۔ کہ ہم نہیں پڑھائیں گے اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، کہ نہیں آپ کے لیے تو ہمارے پیر نے کہا آپ کو پڑھانا ہوگا، پڑھائیے، آپ ہی پڑھائیے۔ پھر آگے بڑے، نماز پڑھائی، دفن کر دیے گئے، حضرت مخدوم بہار کو دفن کیا گیا۔ لیکن جیسے انہیں دفن کیا گیا، قبر انور بنا دی گئی، حضرت مخدوم بہار کا ہاتھ باہر آ گیا۔ بھائیو، قبر اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر مردہ بڑھا بھی دے تو باہر نہیں آتا، لیکن یہ ولی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ باہر آیا، مریدین حیران ہے کہ یہ ہاتھ باہر کیوں آیا ہے۔ یہ ساری داستان ہمارے یہی ملے گی، اہل سنت میں ملے گی، کیونکہ اللہ والوں کی شان ہی جدا ہے۔ الحمدللہ تعالی حاذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ ہمارے یہاں کیسے کیسے اللہ والے موجود ہیں، اللہ کے ولی، اور صرف ہمارے یہاں ہی ہے یہ برکتیں صرف آپ کو یہی۔ ہاتھ باہر آ گیا، جب ہاتھ باہر آیا ہے، مریدین حیران، معتقدین حیران، سب پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی کچھ جانتا نہیں۔ حضور مخدوم پاک کے پاس آئے، اور جب حضور مخدوم اشرف کے پاس آئے تو آنے کے بعد کہا کہ حضور اصل یہ ہو گیا کہ ہمارے پیر کا ہاتھ باہر آ گیا، سمجھ میں نہیں آتا کیوں باہر آیا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، فرمایا کہ تمہارے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رجال الغیب سے ان کو کوئی ٹوپی یا تاج ملا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ بطور تبرک ان کے کفن میں رکھ دینا، تم ہما ہمی میں غم میں بھول گئے، تو وہی تو تمہارے پیر مانگتے ہیں کہ ہماری امانت واپس دو۔ تو لوگوں نے کہا صحیح کہا آپ نے، وصیت تو تھی، ہم بھول گئے، زندے بھول گئے، قبر میں جانے والے کو یاد ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر۔ جب وہ تاج لایا گیا اور ہاتھ میں رکھا گیا تو آپ نے ہاتھ اندر کر لیا، اور پھر روح شرف الدین جیا منیری مخدوم پاک پر ظاہر ہوئی اور کہا کہ میرا ایک جبہ ہے جو بطور امانت میں نے رکھا تھا، اے اشرف اس کے حقدار تم ہو، اس لیے وہ جبہ تم کو دیتے ہیں، وہ خرقہ تم کو دیتے ہیں، لے لو وہ خرقہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ان کے مریدین سے کہ دیکھو بھائی، مخدوم پاک نے مجھ سے کہا کہ ان کا جبہ مجھے دے دو۔ کہا کہ ہم کیسے دیں گے آپ کو، اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی جب دینے کی بات ہے کہ کیسے دیں گے، ہمارے پیر کا جبہ ہے۔ کہا دیکھو تمہارے پیر کی روح نے مجھ سے کہا ہے کہ دے دو۔ کہا نہیں دیں گے۔ کہا پھر ایک کام کرو، تم اپنے پیر کا جبہ اٹھا کر کے لاؤ، ان کی قبر پہ رکھ دو، وہ جس کو چاہیں گے اس کو ملے گا۔ اس کا مطلب آج سے 800 سال پہلے بھی ایمان والوں کا یہی عقیدہ تھا کہ ولی قبر میں جا کر بھی طاقت دکھا سکتا ہے۔ یہ مخدوم اشرف کا عقیدہ ہے بھائیوں، یہ تاریخ السلطنت مخدوم اشرف کا عقیدہ ہے کہ ولی کا پاور قبر میں جانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ کہ رکھ دو پیر کی قبر پہ جبہ، پھر دیکھو وہ جس کو چاہیں گے اسی کو ملے گا۔ جبہ لایا مریدوں نے، رکھا قبر پہ مریدوں نے، جب رکھ دیے گئے تو کہا کہ اب اٹھاؤ باری باری۔ اٹھا کر کے لائے تھے نا، اٹھا کر کے جبہ لائے تھے نا، لیکن جب قبر پہ رکھا، ایک ایک آ کر اٹھاتے ہوں جبہ اٹھتا نہیں، دوسرا کے اٹھاتے اٹھتا نہیں، تیسرا اٹھاتے اٹھتا نہیں۔ اس کے بعد آخری میں مخدوم پاک کی باری آئی، جیسے پھول اٹھایا جاتا ہے ویسے جبہ اٹھا لیا۔ کہا اب یقین آ گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے جبہ پہنا تو اس کے بعد جب جبے کے بعد پھر محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد جب پڑھنے والوں نے پڑھا تو آپ کو وجد آیا، عالم وجد میں جبہ اتارا اور پڑھنے والوں کو تحفتاً دے دیا۔ جب پڑھنے والوں کو دیا تو لوگوں نے کہا اتنا قیمتی جبہ، اتنی روحانیت والا جبہ، اور آپ نے اٹھا کر کے پڑھنے والوں کو دے دیا۔ فرمایا جبے میں جو تھا وہ سب لے لیا ہے، اور جو کپڑا بچا تھا وہ واپس کر دیا۔ کپڑے کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، وہ تو روحانیت کی خصوصیت ہوتی ہے، جو لینا تھا وہ مل گیا۔ یہ میرے مخدوم ہے، میں کیا عرض کروں۔ انشاءاللہ محفلیں سجتی رہے گی، باتیں عرض کی جاتی رہے گی۔ اللہ ان آقاؤں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور دونوں جہان میں اللہ ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔